بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں میرے سننے دیکھنے والے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مقدسہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر ایک صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ ایک بندہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، ای المسلمین خیر، اے اللہ کے حبیب حکم ارشاد فرمائیے کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان ہے جو بہترین ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان، وہ مسلمان سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین مسلمان ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس مسلمان کے ہاتھوں اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے۔ مسلمان اور اسلام کا ماننے والا، اسلام چونکہ سلم سے نکلا ہے، سلامتی کا امن ہے، سلامتی اور امن کا دین ہے۔ اسلام سلم سے ہے اور سلم کا مطلب سلامتی ہے۔ تو اسلام سلامتی کا دین ہے، اس کے ماننے والے بھی سلامتی والے ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب نے جو مسلمان کی اور بہترین مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہمیں دی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں اور جس کی زبان سے ان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہمارے دوسرے بھائی مسلمان محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا ہم ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، کوئی ایفرٹ کرتے ہیں، تو کیا اس میں دوسروں کے لیے خیر ہوتی ہے یا دوسروں کے لیے نقصان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کا حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی چوری کرتے ہیں، کسی کا ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، یا ہم کسی غریب کا، یتیم کا، محتاج کا، مسکین کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بیوہ، کسی بوڑھے، کسی مسکین کی جو پریشانی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے اپنے اس گریبان میں جھانک کے۔ یہ زبان جب بولتی ہے تو معاشرے میں، سوسائٹی میں شر اور فتنہ پھیلاتی ہے، یا اس زبان کے کھلنے سے خیر کے سوتے پھوڑتے ہیں؟ اگر تو اس سے خیر کے سوتے پھوٹتے ہیں اور اس سے لوگوں کو خیر پہنچتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچتی ہے، سچ پہنچتا ہے، حق نکلتا ہے اس زبان سے، تو یہ زبان ٹھیک ہے اور بندہ مسلمان ہے۔ اور اگر یہ زبان جب کھلتی ہے جھوٹ بولتی ہے، فتنہ کرتی ہے، فساد کرتی ہے، پریشانی میں ڈالتی ہے، لوگ کو گالم گلوچ کرتی ہے، بھائیوں کی غیبت کرتی ہے، بہنوں کی غیبت کرتی ہے، پڑوسیوں کی غیبت کرتی ہے، سوسائٹی میں جو غریب اور محتاج لوگ ہیں ان کی حد تک عزت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، گالیاں دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زبان، یہ مسلمان کی زبان نہیں ہے، یہ وہ زبان نہیں ہے جس کا مسلمان سے تقاضا کیا گیا ہے۔ بلکہ مسلمان کی زبان جب بھی کھلے تو اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، اس پہ سچ ہو، اس پہ حق ہو، اس میں دوسروں کی تعریف ہو، اس میں ادب ہو، احترام ہو، محبت ہو، دوسروں کے لیے بچھ جانا ہو۔ نہ جانے کوئی اپنے من میں اپنی پریشانیوں کے ٹوکرے لیے پھر رہا ہے۔ اس دور میں ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، ہر بندہ مصیبت کا شکار ہے۔ اپنے کسی کے گھریلو مسائل ہیں، کسی کے بزنس کے ہیں، کسی کے نہ جانے خاندانی مسائل ہیں۔
وہ اپنے من پہ پہلے ہی ایک اپنا بوجھ اور ایک پریشر، ایک انزائٹی لے کے پھر رہا ہے، ایک ٹوکرا اٹھایا اس نے پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا، اور آپ گزرتے ہوئے اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کی طرف دیکھ کر مسکرا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کا دل بہل جائے۔ تو وہ میاں صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ٹھا دے مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹانا، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہنا۔ تو وہ اس بندے کے دل میں جو آپ خوشی اس کو دیں گے نا، اس اپنے ایک بول سے، وہ کئی باتوں سے بڑھ کر ہے۔ مسکرا کے اپنے بھائی کو ملنا یہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے محبتیں پھیلائیں، وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ان کو نفع پہنچائیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آپ کے کسی ایک بول سے کسی کا دل بہل گیا، ہو سکتا ہے آپ کی یہی نیکی اللہ کو پسند آئے اور اللہ آپ کو جنت میں بھیج دے، اور کسی ایک بندے کا دل آپ سے دکھ گیا، اس کی آپ نے حد تک عزت کی، کیونکہ مومن کی عزت، مسلمان کی عزت، یہ کعبہ کی حرمت سے بھی بڑی حرمت ہے ایک بندہ مومن کی۔ تو ہم جانے انجانے میں اپنے ہی رشتہ داروں کی، بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، کبھی والدین کو، کبھی بچوں کو، کبھی بہن بھائیوں کو، کبھی پڑوسیوں کو اس اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان اپنے ہاتھوں سے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کے کوشش کریں اپنے گریبان میں جھانک کے، مجھ سمیت ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کہاں ہم نے کسی کو اپنے ایک تیکھے اور اپنے جو ہے وہ بد ذائقہ بول سے کسی کو ہم نے ناراض کیا ہے، تو اس سے معافی مانگ لیں، اور کوشش کریں کہ اس زبان سے خیر نکلے، محبت نکلے، امن نکلے، سکون نکلے، لوگوں کی داد رسی ہو آپ کی زبان سے بھی، آپ کے ہاتھ سے بھی، تاکہ یہ زبان اور یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ہماری اچھی گواہی دے۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن ہمارے منہوں پر مور لگ جائے گی، یہ منہ نہیں بولیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، اس کو اصول ثواب کی نیت سے آگے سپریڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔